حي على الفلاح. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، شاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. معزز حاضرین، گزشتہ 3 دروس میں وہ لوگ جو اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ نصیب ہوگی ان لوگوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ہر درس میں اسی حدیث کو ہم پڑھتے ہیں اور ہونا ایسا چاہیے کہ حدیث کو سنتے سنتے یاد ہو جانی چاہیے. اس سے پہلے تلک 3 درس تلک ہم 5 خوش نصیب لوگوں کے حالات کو سن چکے. آج ہم 6 خوش نصیب لوگ کے متعلق سنیں گے. تو 5 جو ہیں: امام عادل، انصاف پسند بادشاہ، ہر معاملے میں انصاف پسند ہو. شاب نشأ فی عبادت اللہ، ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. ورجل قلبہ معلق فی المساجد، ایسے آدمی جس کا دل مسجد سے لٹکا ہوا ہو. ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، ایسے 2 آدمی جو اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور اسی لیے ملتے بھی ہیں اور اسی لیے بچھڑتے بھی ہیں. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایسا آدمی جن کو ایک خوبصورت، حسین، جمیل اور صاحب منصب عورت برے کام کے لیے آمادہ کرے اور نوجوان کہے، آدمی کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ 5ویں لوگ تھے. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. آج کے درس میں اسی کے متعلق ہم کچھ بات کریں گے اور ذکر کریں گے کہ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں. یعنی ایسے آدمی جو صدقہ کرے ایسے چھپا کر کے کہ اگر وہ سیدھے ہاتھ کو یعنی دائیں ہاتھ سے صدقہ کر رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں. بڑے چھپے طریقے سے کسی کو بتائے بغیر ایسے صدقہ کرتے ہیں کہ وہ جان رہے ہیں اور جس کو دے رہے ہیں اس کو بھی پتہ نہیں ہو رہا ہے کہ ہم کس کو کون ہم کو دے رہا ہے، کون ہم کو دے رہا ہے، اس کو بھی معلوم نہیں ہے کہ دینے والے کون ہیں. اس انداز سے اللہ کے راستے میں لوگ خرچ کرتے ہیں. تو ایسے قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین میدان محشر میں اپنے عرش کے سائے میں ان کو آرام کرنے کے لیے موقع دے گا، ان کو جگہ وہاں پر نصیب ہوگی. نماز ہو یا اسلام کے دیگر ارکان کی کوئی عبادتیں ہو، ہر معاملے میں اخلاص کی بڑی اہمیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صلی یرائی فقد اشرک، جو آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے گویا کہ اس نے شرک کیا. ہم سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے سے، غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے.
نماز پڑھ رہے ہیں، نماز اللہ کی عبادت، اللہ کی عبادت بھی اس نیت سے کر رہے ہیں کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے سمجھیں کہ میں نمازی ہوں، تب انہوں نے شرک کیا۔ یعنی نیک اعمال ہے، نیک اعمال میں بھی انسان شرک میں گھس جاتا ہے۔ من صلی یرائی فقط اشرک، جو آدمی لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتا ہے اس نے شرک کیا۔ ومن صام یرائی فقط اشرکا، جو آدمی روزہ رکھتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے انہوں نے بھی شرک کیا۔ یعنی نیک اعمال کے ذریعے سے بھی انسان شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے، نیت کی وجہ سے، نیت میں اخلاص نہ ہو، نیت میں خلوص نہ ہو، صحیح نیت نہ ہو، یہ انسان شرک کے دلدل میں پھنس سکتے ہیں۔ ہر عمل میں یہ معاملہ ہے، ہر معاملے میں، ہر عمل میں، نماز ہو، روزہ ہو یا حج ہو، دیگر کوئی بھی عبادت ہو، ساری عبادتوں میں نیت کا، اخلاص کا بڑا دخل ہے۔ آپ صحیح بخاری کے ایک واقعہ آپ سب جانتے ہوں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنمیوں میں سے سب سے پہلے جو جہنم میں ڈالا جائے گا جن لوگوں کو، ان میں سے ایک سخی ہوں گے، داتا ہوں گے، داتا، لوگوں کو بہت نوازنے والے، بہت خیرات کرنے والے، صدقہ و زکوٰۃ میں بہت آگے رہنے والے، یہ بھی ایک ہوں گے۔ اور ایک مجاہد ہوں گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، لڑنے والے، اور عالم ہوں گے، اللہ کے کلام کو پڑھے ہوں گے، اللہ کی آیات کو پڑھے ہوں گے، اللہ کی کلام کے ذریعے سے، آیات کے ذریعے سے، فرمان کے ذریعے سے لوگوں کو راہ ہدایت پر لاتے ہوں گے۔ ایسے کیٹیگری کے لوگ ہوں گے، انہی لوگوں کو پہلے اللہ رب العالمین دوزخ میں ڈالے گا۔ یہ نیک عمل کر رہے ہیں دیکھیے، لیکن ان کی نیت کی بنیاد پر۔ سخی آئے گا اللہ کی عدالت میں، اللہ کی عدالت میں خوب، جو دنیا کے اندر خیرات کیا کرتا تھا، جہاں کہیں بھی اچھا کام ہو، بھلا کام ہو، پہلی فرصت میں وہاں موجود رہتا تھا، بھلائی کے کام میں آگے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے والا رہتا تھا۔ میدان محشر میں اللہ رب العالمین کے پاس جب ان کی پیشی ہوگی، سوال جواب ہوگا، تو یہ کہے گا کہ تم دنیا میں، اللہ کا جب سوال ہوگا کہ تم دنیا میں اپنی زندگی کس طریقے سے گزارے تھے، اپنی سخاوت کے بارے میں اللہ رب العالمین کے پاس بتلائے گا، میں نے فلاں جگہ مسجد تعمیر کیا، مدرسے بنایا، اتنے غریبوں کے اوپر مدد کیا، بیواؤں کی کفالت کیا، یتیموں کی خیر خواہی کیا، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پوری کیا، راستے بنایا، رفاع عام کیا، کنواں کھودا، جتنے بھی بھلائی کے کام ہے، صدقہ و خیرات کیے ہوں گے، سارے گنائے گا اللہ کی عدالت میں۔ یہ سخی، سخاوت کرنے والے، اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ تم جو یہ کام کیے تھے تاکہ لوگ تم کو دنیا میں سخی کہے، داتا سمجھے، دینے والا سمجھے، سخاوت کرنے والا سمجھے، لہذا قد قیلا، یہی آرزو تھی تمہارے دل کے اندر کہ لوگ مجھے سخی مانیں، کہ اس دھرتی کا، اس زمین کا سب سے بڑا سخاوت کرنے والا میں ہی ہوں، اس لیے کہ کہیں بھی کوئی بھلا کام ہوتا ہے میں ہی آگے آگے رہتا ہوں، لوگ مجھے سخی سمجھے۔ یہی تمہارے چونکہ دل میں یہ بات تھی کہ دنیا میں لوگ تم کو سخی کہے، قد قیلا، کہا جا چکا، جو تمہاری خواہش تھی، بدلہ جو آرزو تھی، وہ آرزو کے مطابق بدلہ مل گیا تم کو دنیا میں، اب یہاں تمہارا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ ایسا ہے عالم لوگوں کے حالات کے متعلق یہی بات ہے کہ عالم کو بھی یہی کہے گا اللہ رب العالمین کی تمہاری آرزو یہ تھی کہ لوگ تم کو بہت بڑا علامہ فہامہ سمجھے، بہت بڑے دنیا کے مقرر سمجھے، خطیب سمجھے، امام سمجھے، فلاں سمجھے، یہ سب تمہاری آرزو تھی، تو وہ آرزو دنیا میں ہی پوری ہوگی، لوگ کہہ بھی دیے حقیقت میں تم بہت بڑے آدمی ہو، یہ خواہش تھی تمہاری، لہٰذا کہا جا چکا، قد قیلا۔ ایسا ہی مجاہد جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، لڑنے والے ہوتے ہیں، ان کے دل میں بھی یہی بات ہوگی اور اس کو بھی یہی جواب دیا جائے گا۔ پتہ یہ چلا نیک عمل ہو، کوئی بھی نیک عمل، صدقہ، خیرات، انفاق فی سبیل اللہ ہی نہیں، کوئی بھی نیک عمل ہو، اخلاص کو بڑا عمل دخل ہے، اخلاص کی بڑی اہمیت ہے، نیت صادق، سچی نیت، خالص نیت بہت ضروری ہے انسان کے لیے، کسی بھی عمل میں، صدقہ خیرات میں، نماز میں، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے میں، دین کی بات کرنے میں، بیان کرنے میں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں، ہر معاملے میں ہماری آرزو یہ ہونا کہ اللہ کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں، یہ انسان کی نیت ہونی چاہیے، تب انسان کامیاب اور کامران ہوتا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ رب العالمین ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ بھی عنایت فرماتا ہے۔
اب یہ صدقہ کے بارے میں جو یعنی ہر معاملے میں اخلاص ضروری ہے، صدقہ کے معاملے میں بھی یہ چیز ضروری ہے۔ صدقہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنا، لوگوں کی ضرورت کو پوری کرنا، انفاق فی سبیل اللہ، قرآن مجید کے اندر اس کا بہت ثواب ذکر ہے، بہت مرحلے میں، بہت آیات میں اس کا ذکر ہے۔ الذین ینفقون فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبت، ایک جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کے برابر ہے۔ جو ایک دانہ زمین میں بوتا ہے ایک کسان اور پھر اس سے 7 بالی نکلتے ہیں، ایک ایک بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، ایسا اجر دے گا اللہ کے راستے میں انفاق کرنے والے۔ اور اس طرح سے بہت سارے آیات میں، بہت سارے قرآن مجید کے آیات میں رب العالمین نے ذکر کیا ہے اللہ کے راستے میں لٹانے کی، مال کو لٹانے کی فضیلت۔ لیکن یہاں جو شرط ہے، اللہ کے راستے میں مال لٹانے میں بھی ایسی چھپے طور پر لٹانا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے۔ آج ہم 10 روپیہ اگر کسی کو خیرات کر دیتے تو ہماری آرزو ہوتی ہے اگر کوئی دوسرے نہ بھی کہے تو ہم شروع کر دیتے، میں دیا بھائی ان کو، میں دیا، تو ضرورت مند تھے، وہ کہیں جا رہے تھے، ضرورت نہیں تھی، میں دیا۔ ایک آدمی کو دیتے 50 آدمی کو کہہ کر بتاتے ہیں۔ اور آج کی بڑی بلا یہ ہے کہ واٹس ایپ جو ہے، تھوڑا سا کام کریں گے، کوئی مجبور ہے، ضرورت مند ہے، چند بیوہ عورتیں ہیں اور وہ غربت کی وجہ سے، مفلسی کی وجہ سے پریشان حال ہے، ایسے پریشانی میں ہم کیا کرتے ہیں، کچھ کٹ وغیرہ بناتے ہیں، کٹ وغیرہ بنا کر کے ان کو دینا ہے، فلاں جگہ ایک جگہ جمع کرتے تھے، بینر لگاتے، فوٹو لیتے، ان کی صورت شکل، دینے والے کی صورت شکل، یعنی ہم دنیا کی سب سے بڑی دولت ان بیواؤں پر لٹا رہے ہیں، دنیا والے کو بتاتے ہیں۔ یہ چیز اللہ کو مطلوب نہیں ہے، اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا دینا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے، حتیٰ کہ لینے والوں کو بھی معلوم نہ رہے مجھے دے کون رہا ہے، کس آدمی کی طرف سے یہ چیز میرے پاس پہنچی ہے۔ اگر ہم عہد نبوی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی زندگی کو دیکھیں تو بہت سے ایسے واقعات ہم کو ملتے ہیں، ایسے واقعات ملتے ہیں جن کو کوئی معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم یہ چیز یہ کام کس نے انجام دیا، یہ چیز میرے پاس کس نے دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ مسلم کی حدیث ہے، کہ ایک شخص نیت کرتے ہیں رات کو کہ میں آج رات کی تاریکی میں جا کر کے صدقہ کے زکوٰۃ کے مال کو ایسے لوگوں کو دوں گا کہ ہم کو پتہ ہی نہیں رہنا چاہیے میں کس کو دے رہا ہوں، اس کو میں پہچانے بغیر، کوئی مجبور ہے، لاچار ہے، ضرورت مند ہے، کہیں روڈ کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، اس کو میں دے دوں گا۔ ایسا سوچ کر کے ایک آدمی تھیلی میں زکوٰۃ کے مال لے کر کے رات کے تاریکی میں جاتے ہیں، ادھر سے ایک چور چوری کرنے کے نیت سے ادھر ادھر بھٹک رہا تھا، یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ضرورت مند ہیں اور اس کو بتائے بغیر کون دے رہے نہیں دے رہے، ان کے ہاتھ میں تھما کر نکل لیتے ہیں، یہ دینے والے نکل لیتے ہیں۔ صبح چرچا ہوتی ہے، چور کو کسی نے صدقہ کا مال دے دیا ہے، چور کو کسی نے زکوٰۃ دے دیا ہے، ان کی زکوٰۃ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، لوگوں میں صبح میں چرچا ہوتی ہے، گاؤں کے اندر، بستی کے اندر۔ اس کے بعد لوگ بھی حیران ہوتے ہیں، کیا ایک چور کو جا کر ایسا صدقہ دیے نا، دینے والے کیسے رہیں گے، لیکن یہ پتہ نہیں کہ اس کو دیا کس نے ہے۔ اب یہ اپنے دل میں سوچنے لگتے ہیں کہ ارے میرا مال چور کے ہاتھ میں چلا گیا کیا، چور کے پاس میں دے دیا کیا، پھر آج کی رات میں نکلوں گا دینے کے لیے۔ جاتے ہیں، ایک بدکار عورت رہتی ہے جو رات کے تاریکی میں ادھر ادھر بدکاری کے لیے بھٹک رہی تھی، بدکاری کے لیے، ان کے ہاتھ میں دے کر پھر وہ کل ہی کی طرح نکل لیتے ہیں، پتہ نہیں کہ مجھ کو دیا کس نے ہے، اس عورت کو معلوم ہی نہیں کون دیا اور کدھر سے گیا، معلوم نہیں۔ صبح پھر چرچا ہوتی ہے اس بات کی کہ ایک غلط قسم کی بدکار بد چلن عورت کو کسی نے صدقہ کا مال دے دیا ہے، ایسا دوسرے دن چرچا ہوتی ہے۔ دل ہی دل میں افسوس کرتے ہیں کہ کل میں ایک چور کو دے دیا، آج بدکار آدمی کو دے دیا، یہ بدکار آدمی کو دے دیا، چور کو دے دیا، اسے تصور میں اس کو سوچتے رہتے ہیں کیا کیا جائے، کدھر سے کیا جائے، سوچتے رہتے ہیں۔ تیسرے دن پھر نیت کرتے ہیں، چلو آج میں کسی ضرورت مند انسان کو دے، سچی نیت کر کے پھر نکلتے ہیں صدقہ کے مال لے کر کے۔ ایک مالدار ہی ملتے ہیں، وہ خود ضرورت مند نہیں ہے اور وہ خود دینے کے لائق ہے، راستے میں ملتے ہیں، ان کے ہاتھ میں تھما دیتے ہیں اور یہ نکل لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بات یہاں تک ختم ہو جاتی ہے اور چرچا ہوتی ہے۔ حدیث میں ذکر ہے، حدیث کے اندر ذکر ہے کہ ان کو خواب میں پتہ چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہر آدمی کا رزق مقرر کر دیا ہے کہ اس کو کہاں سے رزق ملے۔
اور تمہاری صدقہ کرنے کی وجہ سے چور، زانی یعنی بدکار عورت اور مالدار تینوں سدھر گئے، اللہ نے سدھارا اس کو۔ چور کو یہ احساس ہوا کہ کوئی ایسے آدمی بھی، میں تو چوری کرنے کے لیے دن رات محنت کرتا ہوں، اس کے لیے کوشش کرتے رہتا ہوں کہ کہاں ڈاکہ ڈالوں، کہاں کی مال چوراؤں، اور لوگ دنیا میں ایسے بھی موجود ہیں کہ مجھے چھپے طور پر لا کر کے دے رہے ہیں، چھپے طور پر میرے پاس مال پہنچا رہے ہیں، لہٰذا مجھے یہ کام نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا ہی بدکار عورت بھی اپنے بدکاری سے اس مال کے عوض میں توبہ کر لیتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے وہ مالدار جو کچھ دیتا ہی نہیں تھا دنیا میں کسی کو، خود سوچنے لگا کہ احساس ہونے لگا میں بھی ایک مالدار ہوں، بہت سارے چیزوں سے اللہ نے مجھے نوازا ہے اور میں کسی کو کچھ نہیں دیتا ہوں۔ پھر انہوں نے احساس کیا اور وہ دینے لگے دنیا کے اندر ان کو خود یہ نیت آ گئی، اس انجان آدمی دینے کی وجہ سے بدلاؤ آ گئی ان کی زندگی میں، یہ خود داتا بن کے لوگوں کو دینے لگے۔ تو اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا ہے، سسٹم بنایا ہے کہ لوگوں کو دو تو ان کی عزت اور آبرو کی بھی لحاظ رکھو۔ جو آدمی ضرورت مند ہے اور ہم اس کو دے کر کے ان کے حالات کو دنیا میں پھیلاتے ہیں، جو ضرورت مند ہے وہ بیچارے تو کھا لیتے ہیں لیکن اس کی غربت کی کتنے مذاق اڑانے والے بنتے ہیں، کتنے مذاق بناتے ہیں ان کی غریبی کی، چار لوگوں میں بتاتے ہیں کہ یہ آدمی غریب ہے، ضرورت مند ہے، اور اگر اللہ رب العالمین نے ان کو احسان اور نعمت کر دیا تو لوگ جانیں گے یہ فلاں آدمی ہے، 10 سال پہلے فلاں گلی میں فلاں اسٹیج کے نیچے ان کو فلاں چیز دی گئی تھی۔ اگر حالات ان کے بدل بھی جائیں تو غربت کے رجسٹر میں نام لکھے جائیں گے۔ ایسا دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے نہیں بتلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم نہیں دیا، بلکہ ایسے انداز سے دو کہ اگر سیدھے ہاتھ کو دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ ہر معاملے میں کوئی، اور جیسا کہ شروع میں بولا کہ صرف صدقہ اور زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان اپنا ایمان کو کھونے دیتا ہے، نماز بھی اگر پڑھتا ہے لوگوں کی رضامندی کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو بھی غلطی، حج کرنے جاتے ہیں لوگ مجھے حاجی کہے تو بھی غلطی، یہ نیت رہی تو ہر معاملے میں اخلاص نیت رہنی چاہیے، خالص اللہ کے لیے ہم کام کرتے ہیں۔ اور ایک سب سے بڑی بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہم زندگی میں جو اللہ نے ہمیں میسر کیا ہے، جو زندگی میں ہم نماز پڑھتے ہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں، ہمارے کچھ عمل ایسے بھی ہونی چاہیے جس کا علم خود کرنے والے کو ہو اور اس کو رب کو ہو۔ ہر انسان یہ غور کرے اور سوچے کہ میرا کوئی ایک عمل ایسا ہو جو میں جان رہا ہوں اس نیک عمل کو، حتیٰ کہ میرے بیوی کو، میرے بچوں کو، میرے اولاد کو، میرے دوست کو، میرے ساتھی کو، کسی کو اس کے علم نہ رہے، وہ خود جانے اور اس کا رب جانے۔ ایک واقعہ کا ذکر ملتا ہے، تہذیب الکمال، یہ 20ویں جلد اور 390 صفحہ میں ہے۔ تہذیب الکمال میں ابو حمزہ سمرہ بیان فرماتے ہیں کہ زین العابدین علی بن حسین ابن علی، یہ آل بیت میں سے ہیں، علی بن حسین، اس کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ بڑے عبادت گزار تھے، تقوی پرست تھے، اللہ کا خوف ان کے دل میں تھا۔ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسین کے بیٹے زین العابدین علی، یعنی دادا کا نام پھر پوتے کو ملا۔ بڑے، اور یہ 30 پر 3 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، تابعی میں سے ہیں، بڑے نیک، متقی، پرہیزگار، تقوی پرست، نمازی، متقی، لیکن لوگوں میں عام بات تھی کہ بڑے بخیل ہیں۔ لوگ ایسا سمجھتے تھے کہ زین العابدین لقب تھا ان کا، عبادت کی وجہ سے، زین العابدین عبادت کی وجہ سے ان کو یہ لقب پڑا، لوگ عبادت کی وجہ سے ان کو یہ لقب دیے تھے، لیکن دنیاوی معاملے میں بڑے بخیل سمجھتے تھے ان کو، کسی کو کچھ دیتے ہوتے نہیں ہے، یہ کچھ دولت ان کے پاس ہے یا نہیں ہے یہ بات کی بات، لیکن کسی کو کوئی چیز نہیں دیتے ہیں۔ ان کی جو دینے کی کیفیت تھی، لوگوں میں کچھ جو دیا کرتے تھے، ان کے مرنے کے بعد ان کی پتہ چلا، ظاہر ہوا کہ کس کو کیا دیتے تھے، نہیں دیتے تھے۔ جب وفات پا گئے تو ان کے کمر میں نشان پڑے ہوئے تھے، کوئی بوجھ وغیرہ اٹھاتے ہیں یا پیٹھ اور کمر میں بوجھ اٹھانے کے نشان ہے، جنازے میں پتہ چلتا ہے، جب ان کو یہ کیے جاتے ہیں، جنازے کا غسل دیا جاتا ہے تب پتہ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد تبھی بھی لوگ نہیں سمجھ سکے کیا معاملہ ہے، یہ بوجھ کہاں اٹھاتے تھے، کدھر اٹھاتے تھے، لوگ نہیں سمجھ سکے۔ کچھ بیوہ عورتیں تھیں مدینے کے اندر، کچھ بیوہ عورتیں تھیں، لکھنے والے لکھتے ہیں تقریباً 100 بیوہ عورتیں تھیں، جن کو ہر ماہ 1 مہینے کا راشن پانی اور ان کے جو اناج ہیں، غلہ ہیں، چاول ہیں، گیہوں ہیں، سارے چیز کا ایک تھیلا ان کے گھر میں ایک دن مل جاتا تھا، مہینے میں 1 دن۔
یہ کون لا کر رکھے، کب رکھے، کس نے دیا، پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ یہی معمول تھا ان کا، اور ان بیواؤں کی، سووں بیواؤں کی ایسے ہی زندگی گزر رہی تھی۔ لیکن جب زین العابدین علی بن حسین کا انتقال ہو گیا تو وہ جو راشن پانی آ رہے تھے 100 گھروں میں بھی رک گئے، نہیں آنے لگے۔ تب لوگوں کو پتہ چلا کہ یہ وہی ہوں گے جو ان کو دیے جا رہے تھے۔ تب یہ لوگ اندازہ لگانے لگے تھے یہی اٹھا کر جاتے ہوں گے بوجھ جو ان کے پیٹھ اور کمر میں نشان لگے ہوئے ہیں۔ مرنے کے بعد اس کا پتہ چلا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں کچھ عمل ایسے کیے ہوئے رہنی چاہیے، ایسے کرنا چاہیے کچھ عمل جس کا علم اسی کو ہو، کرنے والے کو ہی ہو اور اس کے رب کو ہو۔ یہ نہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیز کو واٹس ایپ اور فیس بک میں بھیجتے رہیں، ذرا سا کام کیا ترنت بھیج دی، میں فلاں جگہ یہ کر دیا، فلاں جگہ وہ کر دیا، یہ نہیں رہنے چاہیے۔ ایسے لوگوں کو جو آدمی اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی دولت کو، اپنے مال کو اللہ کی خواہش کے لیے لٹاتا ہے، آخرت میں اللہ رب العالمین اپنا عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ ایک دوسری چیز جو ہے، جس آدمی نے اپنا یہ معمول بنا لیتا ہے کہ میں ایسا ہی خرچ کروں گا کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے، آخرت میں جو اجر ان کو ملنے کا ہے ملے گا ہی، جو عنوان ہے یہی ملے گا، اجر عرش کے سائے میں جگہ ملے گا، یہی عنوان ہے۔ لیکن دنیا میں بھی اللہ رب العالمین ان کو بڑا کمال کا نوازتا ہے، دیتے رہتا ہے۔ کس طریقے سے دیتا ہے اللہ رب العالمین ہی جانے۔ اور جو آدمی ہے وہ اپنے اس معاملے میں کبھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹتے ہیں دینے کے معاملے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی مسلم میں ہی ہے، ایک شخص جنگل میں کہیں سفر میں تھے، سفر میں جا رہے تھے، بادلوں سے اچانک آواز آتی ہے کہ فلاں نے اس واقعہ سے میں یہ بتلاؤں گا کہ آخرت میں جو اجر اللہ رب العالمین نے لکھا ہے وہ تو ملے گا ہی، لیکن جو چھپے طور پر صدقہ اور خیرات کرتے ہیں دنیا میں بھی ان کو سرخ روئی عطا کرتا ہے، خوب نوازتا ہے، خوب دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ الغرض ایک شخص مسافر نکل رہے تھے، راستے میں تھے، کہیں باغبان میں، بیابان میں، جنگل میں، بادلوں سے آواز آتی ہے فلاں آدمی کے کھیت کو سیراب کرو۔ بادل میں آواز آ رہی ہے، فلاں آدمی کے کھیت کو سیراب کرو، اس کا نام کے ساتھ اور ان کے باپ کے نام کے ساتھ، فلاں ابن فلاں کے کھیت کو سیراب کرو۔ حیران ہوتے ہیں، پتہ نہیں اب بادل سے اچانک یہ آواز آ رہی ہے، یہ بادل کے پیچھے پیچھے ہو لیتے ہیں، پیچھے پیچھے چلنے لگتے ہیں، کہاں سیراب کریں گے، کہاں بارش ہوگی، برسات کہاں برسے گا، اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ دیکھتے ہیں ایک کھیت میں ایک شخص ہیں جو کدال سے، پھاوڑے سے اپنے کھیت کو برابر کر رہا ہے، پانی آنے کے راستے بنا رہا ہے، ادھر سے یہ پانی آئے، یہ آئے، وہ بنا رہا ہے۔ اور پھر اچانک بدلی نمودار ہوئی، ابر آیا، بارش ہونے لگی، بارش برسنے لگی، بارش ہونے لگی۔ بارش ہونے کے بعد وہ اپنے کھیت میں پورے پانی سمیٹ لیتے ہیں۔ یہ شخص جو بادلوں کے پیچھے پیچھے آئے تھے ان سے پوچھ تاچھ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ تمہارا نام کیا ہے؟ فلاں نام، میں بادل میں یہی نام سنا تھا۔ یہ حیران ہوتے ہیں، بادل میں کیسا سنے؟ پھر پورا ماجرا بولتے ہیں، میں فلاں جگہ جا رہا تھا، بادل سے آواز آئی، یہی نام واللہ، یہی نام مجھے بادل میں سنائی دی، میرے کانوں میں ٹکرائی۔ آخر تم ایسے کون سا عمل کرتے ہو، کیا کام کرتے ہو جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ تمہارے کھیت کو سیراب کراؤ، تمہارے کھیت میں پانی برساؤ، کیا عمل کرتے ہو؟ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں بولنا چاہتا ہوں، یہ چیز میں نہیں بتانا چاہا کسی کو، اب چونکہ تم یہاں آ ہی گئے ہو اور پوچھتے ہو تو میں بول دیتا ہوں، بغیر تحقیق کیے، بغیر کسی کو بتائے، میں اس کھیت میں جو اناج اگتا ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں، دوسرا حصہ اسی میں لگاتا ہوں تاکہ پھر یہ اگے، اور تیسرا حصہ میں ضرورت مندوں کو دے دیتا ہوں۔ اور وہ ضرورت مند کون ہے آج مجھے پتہ ہے، آج تک مجھے معلوم ہی نہیں ہے کون ہے، اور ان کو بھی پتہ نہیں کہ میری ضرورت کہاں سے پوری ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا یہ انعام میرے ساتھ ہے، برکتیں میری ساتھ ہیں کہ بادلوں کو حکم دیتا ہے کہ بادل فلاں آدمی کے کھیت کو سیراب فرما۔ تو جس آدمی کے دل کے اندر یہ جذبہ ہو کہ میں کچھ بھی خرچ کروں، کوئی چیز بھی دوں، کچھ کسی انسان کی مدد کروں اللہ کی رضامندی کے لیے، تب اللہ رب العالمین وہ ایسے راستے بھی پیدا کرتے ہیں کہ ہم غیب کے ذریعے سے ایسی جگہ سے اللہ رب العالمین ہمیں نوازتا ہے جہاں کا ہمیں تصور بھی نہیں رہتا۔ اب یہ شخص دے رہے ہیں، بادل سے بارش ہو رہی، ان کو کیا معلوم کہ بادلوں کو حکم دیا جاتا ہے میرے کھیت کو پانی برساؤ، انہی کے کھیت میں پانی پہنچاؤ۔ یہ سب چیزیں دنیا میں بھی اللہ رب العالمین
جو آدمی چھپے طور پر صدقہ اور خیرات کرتے ہیں دنیا میں بھی اللہ رب العالمین اس سے نوازتا ہے۔ صدقہ اور خیرات کرنے کے معاملے میں ایک تو چھپے طور پر، بسا اوقات کبھی کبھار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ صدقہ کرنے کا بھی حکم دے۔ اعلانیہ صدقہ کرنے کے حکم میں اس کے اندر بھی اخلاص ضرورت ہے، لیکن نیکیوں میں مسابقت ایک دوسرے سے بڑھ کر کے یہ جذبہ بھی خیر کے معاملے میں ہونی چاہیے انسان کے ساتھ، کہ کوئی آدمی اگر اللہ کے جس طرح سے عبادتوں میں اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہے ہیں 2 رکعت پڑھے میں 4 رکعت پڑھوں گا، 1 روزہ رکھے ہم 2 روزہ رکھوں گا، ایسا جو جذبہ ہے نیکیوں میں آگے بڑھنے کا یہ مستحسن جذبہ ہے، اچھا جذبہ ہے۔ ایسا ہی اللہ کے راستے میں دینے کے معاملے میں جب کبھی کبھار ایسا بھی موقع آیا کہ جذبہ مسابقت ایک دوسرے سے آگے بڑھنے، ایسے بھی بہت سارے موقع رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آیا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر کے صحابہ کرام حصہ لیا کرتے تھے، جیسا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ میں ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت ہوا کرتی تھی۔ ایک واقعہ کا ذکر ملتا ہے ہمیں مسلم کے اندر، صحیح مسلم کے اندر ایک واقعے کا ذکر ملتا ہے کہ کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جماعت ملنے آتے ہیں، اور ملنے آتے سمے ان کی حالت ایسی ہے، ننگے سر، ننگے بدن، ننگے پیر۔ ننگے بدن کا مطلب کپڑا وغیرہ کچھ خاص پہنے نہیں ہیں، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، اور گلے میں آ کر کے چمڑے کے ابا لگائے ہوئے ہیں، چمڑے کے، اور وہاں پر ان کی تلوار ہے۔ عربوں کی یہ رواج تھی کہ وہ کتنے بھی غریب ہو کہیں بھی جاتے تھے اپنے تلوار کو ساتھ میں لے کر جایا کرتے تھے، تو ان کے ننگے سر، ننگے پیر اور بدن پہ اتنا کپڑا نہیں جتنا کپڑا رہنا چاہیے، ان کی صورت سے مفلسی ظاہر ہو رہی تھی۔ شکل دیکھتے ہی پتہ چل رہا تھا کہ بہت ضرورت مند ہیں، بہت بھوکے ہیں، اور بہت زیادہ یہ ضرورت کے لائق ہیں، ان کو کچھ دیا جائے۔ مدینے کے اندر آتے ہیں، کئی ایک ہی لوگ نہیں، جماعت کی شکل میں ایک وفد آتے ہیں، اور سبھی لوگوں کی یہی حالت ہے۔ اور مدینے کی جو حالت تھی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی صاحب نصاب ہو، جس کو اللہ نے بہت دولت دے دیا ہے، بہت زیادہ مال ہے، یہی صدقہ کرے، یہی خیرات کرے، یہی لوگوں کو دے دے، یہ بھی نہیں۔ مدینے کے لوگ ایسے زندگی گزارتے تھے، ایسے تکلیف میں اور مصیبت میں تھے، ان کے گھر میں خود کھانے پینے کی چیز نہیں رہتی تھی۔ کبھی کوئی مہمان آ جاتے مسجد نبوی میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے تھے کہ فلاں آدمی کسی قبیلے سے آ گئے ہیں، مسافر ہیں، کوئی آدمی ہے تمہارے گھر میں جو اس کی مہمان نوازی کرائے، ان کو رات میں کھلائے یا اپنے گھر میں رکھے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں اعلان ہوا کہ ایک مسافر آ گئے ہیں۔ پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امہات المومنین میں سے بیویوں کے پاس پوچھ کر دیکھے کہ ایک مہمان آئے، گھر میں کچھ ہے، کوئی چیز رکھی ہوئی ہے، کوئی چیز نہیں تھی۔ اس کے بعد مسجد میں اعلان کرتے کہ ایک مسافر ہے، اجنبی ہے، کسی کے پاس کوئی چیز ہے کھانے پینے کی، کوئی مہمان بنا سکتے ان کو رات بھر کی؟ کوئی تیار نہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مسجد میں کھڑے ہو کر کے، میں ان کو رات کو مہمان بنانے کے لیے تیار ہوں۔ ابھی ان کو گھر میں بولے بھی نہیں ہے میں مہمان لے کر کے آنے والے ہوں۔ جذبہ دیکھیں، ان کے جذبے کو ہم سلام کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے سورہ حشر کے اندر، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ وَلَوْ كَانَ بِهِ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے بھوک کو، اپنے آپ کو بھوکا رہ جانا پسند کرتے تھے، لیکن سامنے والے کی مدد کرنا زیادہ بہتر سمجھتے تھے، افضل سمجھے تھے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ آتے ہیں گھر ایک مہمان لے کر کے، اپنے مہمان کو گھر کے باہر کھڑاتے ہیں اور اپنے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے بیوی کے پاس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور میں ایک مہمان لے کر کے آیا ہوا ہوں، کیا گھر میں کوئی چیز کھانے پینے کی چیز ہے؟ کھانے پینے کی چیز ہے؟ تو اس کے بعد کچھ دیر ابھی باہر ہی مہمان ہے، کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس کھانے کی، ان کے گھر میں کچھ ہے ہی نہیں کھانے کی۔ ام سلمہ یعنی ابو سلمہ کی بیوی ام سلمہ کہتی ہیں کہ دیکھیے تھوڑا سا کھانا ہے جس کو میں بچے کے لیے بچا کر کے رکھا ہوں تاکہ وہ کھائے اور سوئے، اگر نہیں کھائیں گے تو نیند نہیں آئے گی، ہم لوگ تو بھوکے رہ جائیں گے رات بھر، بچے کا تھوڑا سا کھانا ہے۔ اب چونکہ مہمان لے کر کے آ ہی گئے ہیں تو بلا لیجئے، پھر میں ایک طریقہ بولتی ہوں، ایسا کیجئے جو کہ ہم جانتے ہیں۔ کیا طریقہ؟ ان کی بیوی بتلاتے ہیں کہ دیکھیے پہلے زمانے میں یہ بجلی کرنٹ یہ سب نہیں تھا، کرنٹ نہیں تھا، کہتے کہ دونوں دسترخوان پر بیٹھ جاؤ آپ اور جو مہمان لائیں ان کو، اور جان بوجھ کر اس وقت آپ چراغ کو بجھا دو، جو چراغ دسترخوان پر رکھیں گے کھانے کے لیے، رات کے مہمان ہیں، اس چراغ کو جان بوجھ کر بجھا دو۔
اور پھر مجھے جلانے کے لیے دو، اور میں بہانے کرتے رہوں گی کہ ہاں اور جلا رہی ہوں، یہ کر رہی ہوں، تاخیر کر دوں گی، اور تم کھانے کی ایکٹنگ کرتے رہنا مگر کھانا نہیں، مہمان تاکہ مہمان کھا لے ان کا پیٹ بھر جائے۔ تو کئی چیز اس کے اندر عبرت ہے۔ آج اگر ہم ایک مہمان لے کر کے آ گئے تو بعد کی بات ہمارے گھروں میں جو ہے نا کیجیے جی گھر میں کیا ہے، تم لا کا رکھے نہیں کرے نہیں، سیدھا بلا لگا کے تو کیسا بہتر ان کو مسجد کچھ کون بلا لگاؤ بولے، وہ پہلے سے ایک دم ڈراؤنی شکل کی طرف، اب انہیں پریشان گھر میں جا۔ لیکن اس زمانے کی بیویوں کو دیکھو، اسی لیے صحابیات ہیں یہ، بیویوں کو دیکھو، وہ سب کوئی چلم چلی نہیں کرتے ہیں، چیخو پکار نہیں کرتے ہیں، اگر ان کے شوہر لے کر کے آگے استقبال کرتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہے، لے کر آگے جو کچھ ہمیں کرنا رہے، مدد کرنا رہے، ہم اس کی مدد کریں گے، اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو یہ تربیت۔ پھر اس کے بعد ایسا ہی کرتے ہیں کہ مہمان کی بے عزتی بھی نہ ہو، کہ ہمارے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے اور بھوکے بھی نہ رہیں، اور کئی دن سے مسافر بھی ہیں، اجنبی ہیں، کون ہے پتہ ہی نہیں، پھر یہی کرتے ہیں اور کھانے کی ایکٹنگ کرتے ہیں مگر کھاتے نہیں ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ مہمان پیٹ بھر کر کے کھاتے ہیں اور انہی کے گھر میں سلاتے ہیں۔ وہی کے ذریعے سے سورہ حشر کی آیت نازل ہوتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جو شخص تمہارے پاس آئے تو ان کے گھر میں کوئی چیز نہیں تھا، وہ خود بھوکے تھے، اس کے باوجود جذبہ ایسے ہیں تمہارے ساتھیوں کے اندر، یوقشوح نفسی، کہ اپنے نفس کو وہ بھوکا رکھ لینا پسند کرتے ہیں، سامنے والوں کو بھوکا رکھوانے پسند نہیں کرتے ہیں، ایسا جذبہ ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ تو بسا اوقات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سبقت خیرات، نیکیوں میں آگے بڑھنے کے لیے، ایک تو چھپے طور پر صدقہ کرنا، اور دوسرا اس انداز سے کہ کن کو جذبہ ہے صدقہ کرنے کی، جذبہ اور خواہش ہے کہ میں صدقہ کروں، یہ کروں، ایسا بھی بسا اوقات ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد فجر میں دونوں آتے ہیں، اجنبی شخص صحابی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، یہ کانپ رہے تھے، ہدر رہے تھے، ڈر رہے تھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، پتہ نہیں میں رات جو رویہ کیا مہمان کا ان کو معلوم ہو گیا جیسا ہے، کچھ پوچھ تاچھ کریں گے۔ مسکرائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بہت بہترین مہمان نوازی کیے تم، تعریف کیے ان کی، اور تم جو مہمان نوازی کیے اس کے متعلق ہمیں اللہ نے خبر کر دی، اللہ نے بتا دیا، اللہ نے معلوم کرا دیا۔ تو یہ جذبہ ہوتا تھا صحابہ کرام کے اندر کہ صحابہ کرام اس انداز سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے۔ بتا یہ رہا تھا کہ ایک جماعت، ایک وفد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آنے کے بعد نہ تو ان کے سر میں کوئی کپڑے ہیں، پاؤں میں چپل ہے، اور بدن میں پاؤں میں چپل بھی نہیں ہے، اور بدن میں اتنے کپڑے نہیں کہ پورا بدن ڈھانپ سکے، ایسے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے، بڑا ترس آ گیا ان کو دیکھ کر کے، رحم آ گیا۔ اور اب یہ جو ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ بتلانے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ خود مالدار نہیں ہیں اپنے گھروں میں کہ کسی کو حکم دے دے کہ بھائی یہ تکلیف میں ہے، ذرا تم 5,000 10,000 دے دو، تمہیں یہ دے دو، تمہیں وہ دے دو، ایسے بھی نہیں ہے۔ وہ خود ضرورت مند ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کے واقعہ سے ہم پتہ چلتے ہیں، اس کے باوجود اعلانیہ حکم ملتا ہے کہ جس کے پاس جو کچھ بھی ہے لا کر کے دو، جو کچھ بھی ہے جس کے پاس لا کر کے دو، ایک سا ہی صحیح، ایک مٹھی اناج ہی صحیح، چند کھجور ہی صحیح، کچھ جو چیز ہے، جو چیز بھی ہے وہ چیز لا کر کے دو۔ صحابہ کرام ان کے حالات کو دیکھ کر کے سب کو ترس آنے لگتا ہے، اور دیکھتے دیکھتے لاتے ہیں، جس کو جو بنتی ہے وہ لے کر کے آتے ہیں، 2 ڈھیر تیار ہو جاتا ہے اناج کا، 2 ڈھیر، پھر ان وفد میں اس کو تقسیم کیا جاتا ہے اور ان کو ضرورت کو پوری کی جاتی ہے۔ ایسے جذبہ ہوتے تھے صحابہ کرام کے اندر۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، یہ آیت جس وقت نازل ہوئی 4واں پارہ کی ابتدا کی آیت ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، انس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، ان کے پاس ایک سب سے خوبصورت باغ تھا مسجد نبوی کے پاس، مدینہ میں بہترین قسم کا باغ تھا، اور اس کے اندر جو کنواں تھا اتنا میٹھا پانی آتا تھا، اتنا اچھا اور ٹھنڈا پانی رہتا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے پاس کچھ دیر بیٹھتے اور اس کا پانی بھی پیتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس باغ کے مالک تھے، کہے کہ میں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ میں اس باغ کو اللہ کے راستے میں لٹا دوں۔ کیوں بھائی؟ اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک اللہ کی رضامندی حاصل نہیں کر سکتے ہو، اللہ سے محبت کے اصل معنوں میں حقدار نہیں بن سکتے ہو جب کہ تم اپنی پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خیرات نہ کر دو، پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خیرات نہ کر دو۔ اور اس روئے زمین میں مجھ کو سب سے زیادہ پسندیدہ میرا یہ باغ ہے،
لہٰذا میں اس کو اللہ کے راستے میں خیرات کر دینا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بہت نفع کا سودا کیا ہے ابو طلحہ، تم نے بہت نفع کا سودا کیا ہے اللہ کے پاس، بہت اجر کے مستحق ہو تم، بہت زیادہ اجر کے لائق ہو تم۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت تعریف کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے راستے میں خیرات کر ہی رہے ہو تو تمہارے رشتہ داروں میں اس کو تقسیم کر دو، رشتہ داروں میں جو ہے ان لوگوں میں بانٹ دو اس کو، اس لیے کہ رشتہ داری میں تقسیم کرنے یا رشتہ داری کا خیال کرنے کے دو اجر ہیں، ایک تو رشتے کا خیال کیا، دوسرا ان کے غربت کا خیال کیا۔ آج ہم یہی چیز کو بھول جاتے ہیں۔ ہم اگر کروڑ پتی رہیں، صاحب نصاب ہیں، تو دنیا کے ضرورت مندوں کی ہمارے پاس فہرست ہوتی ہے، دنیا کے ضرورت مندوں کی۔ دیکھیے اندازہ لگائیں، کہیں لندن میں بیٹھا ہوگا، سعودی عرب میں رہے گا، فلانے جگہ وہ ضرورت مند ہیں، ان کے گھر میں یہ چیز پہنچانا ہے، ان کے بعض ان کے بھائی رہیں گے، چچا رہیں گے، یا کسی کے بھابھی رہیں گے، انہی کے بھابھی رہیں گے جن کے شوہر مر چکے ہوں گے، طرح طرح کے رشتہ دار رہیں گے جو ضرورت مند ہیں، ان کو ایک دانہ نہیں پہنچاتا، ایک دانہ نہیں۔ ایسے بھی لوگ دنیا کے اندر موجود ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم صدقہ کرنا چاہتے ہو یا زکوٰۃ کی مال بھی دیتے ہو اللہ کے راستے میں، اپنے رشتہ داروں کو پہل کرو، وہاں سے پہل کرو، ان کو مقدم جانو، ان کو پہلا دینے کی کوشش کرو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دیتے ہیں، اور اس باغ کے واقعہ سے بھی ہم یہی پتہ چلتا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ جو یہ لوگ تھے، ایک وفد آئے تھے، دو ڈھیر جمع ہو گئے اناج کی۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ حشر کی آیت پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور خود اپنے نفس کو دیکھو کہ کل کے لیے ہم نے کیا بھیج رکھا، کیا تیار کر رکھا ہے کل کے لیے۔ تو یہی چیز ہے کہ انسان کا عمل ایسا کوئی ہو جو اس کو کل کام آئے۔ اگر ہم آج لوگوں میں بتا دیں، شہرت کر دیں، سب لوگ اس کے اتنا مارکیٹنگ کریں کہ پورے دنیا مجھے دینے والا سمجھنے لگے، تو کل کے لیے ہم نے کچھ نہیں جمع کیا۔ کل کے لیے اگر جمع کرنا رہے تو لوگ ہمیں بخیل سمجھیں گے، ہم کسی کو کچھ دیتے نہیں۔ جیسا کہ ایک واقعہ بھی ذکر کیا، اسے پتہ چلتا ہے زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے واقعہ سے، کہ لوگ ایسا سمجھتے تھے۔ تو یہی چیز قرآن مجید کی آیت پڑھ کر کے سناتے ہیں اس ڈھیر سارے لوگ جو آئے ہوئے تھے مدد کرتے سمے، کہ کل کے لیے تم نے کیا تیار کر رکھا ہے، اس کا محاسبہ کرو، جائزہ کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ رب العالمین جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اس کا خبر رکھا ہوا ہے اللہ۔ تو اس پوری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان صدقہ اس انداز سے کرے کہ اس کی نیت خالص ہو، نیت میں للہیت ہو، رضامندی اللہ رب العالمین کی، اس وجہ سے ہی خرچ کرے۔ لوگ مجھے داتا کہے، لوگ مجھے بڑا کہے، یہ نہ رہے۔ دوسری چیز یہ رہے نیت کے ساتھ ساتھ کہ اگر ہم دے رہے ہیں کسی کو، تیسرے آدمی کو پتہ نہیں رہنا چاہیے، معلوم بھی نہیں ہونی چاہیے، دوسری چیز۔ تیسری چیز یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کبھی کبھار سچویشن، موقع ایسا آتا ہے کہ سبقت خیرات، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ ایسے موقع پر بھی اپنے گھر میں نہیں رہنے کے باوجود بھی چیز کو دینا۔ اب جو اعلان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے گھر میں جو چیز ہے دو، تو وہ لوگ صاحب نصاب نہیں تھے، مالدار نہیں تھے کہ زکوٰۃ کے مال لا کر کے دے رہے تھے۔ کمائی کے گھر میں بھی بچوں کو کھانے کے لیے اناج کما کر کے رکھے تھے، وہ اناج لا کر کے دی۔ ایسا محنت اور مشقت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے تھے۔ یہ جذبہ اگر کسی انسان کے پاس ہے تو یہ انسان، ایسے قسم کے لوگ اللہ کے پاس عرش کے سائے میں ہوں گے۔ یہ چھٹے قسم کے لوگ تھے۔ ساتویں قسم کا تذکرہ انشاءاللہ اگلے درس میں کی جائے گی۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، یعنی ایسے آدمی جو کہ تنہائی میں اللہ کی رضامندی کے لیے آنکھ سے آنسو بہائے، آنکھ ڈرنے والے ہو، ان کا دل ڈرنے والے اور آنکھ آنسو بہائے۔ اس کا ذکر انشاءاللہ اگلے درس میں کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر کہنے، سننے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔